अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सूरत तूर आज हमारी क्लास का हिस्सा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान पाक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। फर्स्ट तिलावत होगी, कुरान पाक को रीड करते हैं, तिलावत पर करते हैं, उसके बाद तफसीर बातों की तरफ आते हैं। सूरह अत-तूर फर्स्ट तावुज़ रीड करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर वकिताब मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल्बैतिल मअमूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल्बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरु अस्समाउ मौरा वतसीरुल जिबालु सैरा फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। इस लफ्ज़ को फिर से पढ़ते हैं, तवज्जो तलब आयत है। फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौदिन यलअबून यौम युदअऊन इला नारि जहन्नम दअआ हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। फिर से बोलते हैं, हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। अफ़सिहरुन हाज़ा, देखिए तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा इसलिए इज़हार होगा। अफ़सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून मुत्तक़ीन अला सुरुरिन मस्फ़ूफ़ा वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन वअमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन वलहमिन मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़्वुन फ़ीहा वला तअसीम वयतूफ़ु अलैहिम ग़िल्मानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअٌ मकनून वअक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस्समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल बनून।
أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اب ہم تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا ترجمے کی طرف آتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ کا مقدس کلام کیا ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن عظمتوں والے شان والی کتاب ہے، ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے اور شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا ذریعہ جو رب تک پہنچنے کا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے پیغام، آج دنیا میں کسی کا پیغام آ جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کسی اپنے آپ کو نہیں پڑھنا تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کے اندر کیا آیا، مجھے پیغام لکھ کر دوست نے، میرے عزیز نے، میرے بیٹے نے کیا لکھ کر بھیجا مجھے. لیکن مقدس کلام کی طرف نہیں ہے توجہ. کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارے مقدر کا حصہ بنے گا. فرمایا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور پہاڑ کی قسم، اور فرمایا لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور فرمایا کہ قسم ہے جو پھیلائی ہوئی پتلی کھال میں. اور آگے فرمایا والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم ہے. طور کی قسم اس لیے فرمائی کہ ایک مقدس جگہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہاں ہم کلام ہوا، گویا وہ شاعر اللہ بن گیا کہ اللہ کا وہاں ہم کلام ہونا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کا لگنا، یہ ساری برکت کی چیزیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ وادی طور
یہ ہے وادی مقدس ہے، یہاں اپنے فخلعن علیک، اپنے جوتوں کو اتار کر آئیے۔ اور فرمایا وکتاب مسطور، مقدس کلام کی قسم، تورات اللہ کے جو بھی مقدس کتابیں، بعد میں لکھا قرآن مراد ہے، بعد میں لکھا تورات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو پھیلائی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کھال میں، چمڑے میں لکھی ہوئی، جس لحاظ سے بھی تھی۔ اور فرمایا والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم ہے۔ بیت المعمور وہ عظمتوں والا گھر ہے جو فرشتوں کی عبادت کا مرکز ہے، محور ہے، عین خانہ کعبہ کے عین اوپر، آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان سے بھی اوپر، اللہ کے بارگاہ میں ایک مقام ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار کرتا پھر اس کو موقع نہیں ملتا۔ جو کچھ ایسے ہیں جو رکوع میں کھڑے تو زندگی تا قیامت رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں رہیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو موقع ایک بار عبادت کرنے کا، طواف کا موقع ملتا، 12 سے نہیں ملتا۔ اس طرح سے بھی کچھ مختلف ڈیوٹیاں ہیں اللہ کے فرشتوں کی۔ فرمایا والسقف المرفوع والبحر المسجور، بلند کی ہوئی چھت، آسمان کی قسم، والبحر المسجور، بھڑکائے ہوئے سمندروں کی قسم۔ بھڑکائے ہوئے سمندروں سے تو پہلے میں بھی سمجھ رہا تھا کہ سمندر میں تو پانی ہوتا ہے، بس کیسے بھڑکایا جائے۔ مفسرین نے لکھا اس کے تحت کہ جو سمندر ہے پانی والے وہ آگ بن جائیں گے، جیسے آج کل لاوا دیکھتے ہیں تو کیسے آگ پانی کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا بروز قیامت بھی ایسے ہی بندر جو سمندروں کا پانی ہے وہ آگ کی طرح، جیسے لاوے کے اندر آگ بہک رہی ہو، دہک رہی ہوتی ہے، اور پانی کی طرح وہ باہر چل پڑتی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اس چیز کا فرمانا تھا کہ کفار مکہ کہتے کہ ان چیزوں کو انہوں نے رد کیا، کہنے لگے ان عذاب ربک لواقع، وہ قیامت آنے والی ہے، کب آنے والی ہے؟ بہت ساری آیات میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا رب نے فرمایا ان ساری چیزوں کی قسم، وہ عذاب واقع ہونے والا کہ قیامت کے روز سمندر آگ ہو کر بھڑک اٹھیں گے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور کافروں پر پڑنے والا ہے۔ ما لہم من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ کتنے ایسے کافر جو اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ اور ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ آیت سنی تھرتھرانے لگے اور ایمان لے آئے۔ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان چکی کی طرح سخت ہلے گا، وتسیر الجبال سیرا، فرمایا پہاڑ تیزی سے چلیں گے، روئی کے گٹھوں کی طرح پہاڑ چل رہے ہوں گے، اور لوگ سمجھیں گے روح ہے لیکن پہاڑ ہوگی۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن۔ اور فرمایا جو کفر و نافرمانی کے شغل میں کھیل الذین فی خوض یلعبون، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دوزخ کی آگ کی طرف خوب دھکیلے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم کی آگ ہے جسے دنیا میں تم جھٹلاتے تھے۔ افسرون، تو کیا جادو ہے، یا تم اندھے ہو، ام انتم لا تبصرون، تم اندھے ہو، کسے دیکھ نہیں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا۔ اس لیے رب کی شان کا انکار کرنے والا، اس کے مقدس کلام کا انکار کرنے والا سے رب تعالیٰ کس طرح سختی فرماتا۔ فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان تمام کاموں کا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ دنیا میں کفر نافرمانی کرتے رہو، دین اسلام کی تعلیمات کو ٹھکراتے رہو، رب کی ربوبیت کا انکار کرتے رہو، اس کے ایک ہونے کو ٹھکراتے رہو، اور قیامت کا انکار کرتے رہو۔ اور آگے جنت متقین کا ذکر ہے، فرمایا متقین جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے اس دنیا میں اپنے رب کے مقدس پیغام کو سمجھیں۔ فرمایا اصلوا فاصبروا لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے۔ اور متقین کے بارے میں فرمایا گیا متقین تو نعمتوں میں ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ فاکین بما آتاہم ربہم، وہ اس پر خوش ہوں گے جو ان کو رب کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اس طرح ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہاں سے
فذکر، اے حبیب تم کافروں کو نصیحت کرو، انہیں نصیحت کرنا نہ چھوڑو، اس لیے کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ تو کائن ہو اور نہ ہی دیوانے ہو۔ بربک بکاہن ولا مجنون، آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ کافروں کی عقل پر کیسے پردہ پڑا؟ ایک طرف تو کہتے کہ اللہ کے نبی جو محمد ہیں معاذ اللہ کاہن ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں اور پھر شاعر بھی کہتے ہیں، اور مجنون تو جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، لیکن کاہن بھی کہتے ہیں، شاعر بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی کہتے ہیں، کہ مطلب کس قدر ان کے عقل پہ پردہ تھا کہ وہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ام یقولن شاعر نتربص به ریب المنون، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم اس کی موت کے زمانے کے لیے حادثہ کا انتظار کرتے ہیں، جیسا کہ دوسرا شاعر مر گئے تو یہ بھی مر جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا محبوب فرمایا قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، فرمایا تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کفار جنگ بدر میں سب ہلاک ہو گئے۔ دین کے جھٹلانے والوں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے کلام مقدس کی ان تعلیمات کو دیکھیں۔ اور فرمایا آخر میں کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتے کہ وہ تمہیں جادوگر یا کاہن یا دیوانہ یا شاعر کہیں؟ نہیں، بلکہ وہ خود سرکش ہو گئے۔ ام ہم قوم طاغون، سرکش ہو گئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے ام یقولن تقول بل لا یؤمنون، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے تو یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لی ہے، بلکہ وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ بل لا یؤمنون، اللہ فرماتا ہے فلیات بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر تم بات میں سچے ہو تو اس کی مثل ایک کلام بنا کر لے آؤ۔ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ ماں باپ کے نطفہ ایسی کسی چیز اور اللہ کی قدرت کے بغیر پیدا کیے گئے، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر، کفار کو اللہ تعالیٰ فرماتا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، وہ پیدا کیے یا خود ہی پیدا ہو گئے؟ فرمایا ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، وہ رب ہے انہوں نے اور رب تعالیٰ کی ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور آگے چیلنج کرتے فرمایا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے اور نہ اس کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی آیات میں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کہنے لگے ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے بیٹیاں بتانے والے غور کرو، کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا جب تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں پسند نہیں کرتے؟ حبیب کیا تم دین کی تبلیغ پر ان سے معاوضہ مانگتے ہو؟ وہ چٹی کے بوجھ سے بوجھل بنا دیے جائیں۔ فرمایا کہ اجرن فہم من مغرم مثقلون، فرمایا یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، جس کی بنا پر وہ لکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ نہیں، رفت مت ایسا نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ فریب ہے، مکر و فریب کا ارادہ کرتے ہیں، تو فکر نہ کیجیے جن لوگوں نے کفر کیا وہی مکر و فریب میں پھنسیں گے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، وہی مکر و فریب میں پھنسیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، اے حبیب تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس دن حضرت اسرافیل پھونک مارنے سے وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ فی یصعقون لہم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، فرمایا کہ جس دن ان کا مکر و فریب انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، فرمایا حبیب تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، بے شک تم ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہو، حفاظت میں ہو، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ اس لیے قرآن کا پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے دین کی حضور کے ذریعے سے، حضور کے واسطے سے، حضور کے امت کے ان لوگوں کے لیے خطاب ہے کہ فرمایا جو میرے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کام میں لگا رہتا ہے، بے شک وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ مشکلات میں صبر کرتا رہے، صراط مستقیم پہ ڈٹا رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے۔ اللہ فرماتا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک ہماری نگاہوں میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔
حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، اور رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ ہمیں مقدس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔